السلام علیکم، میرا نام ہے ظہیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اسٹوری بھی ڈراؤنی ہونے والی ہے۔ تو اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ سنائیں جب بھی ہم لوگ ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں۔ آج کی اسٹوری بھی ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے۔ بڑھتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ شہزاد ایک پرانا مال بردر ٹرک لے کر اسلام آباد سے شمالی علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ سڑک پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی اور آس پاس دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹرک کی ریڈیو پر اچانک آواز بند ہو گئی۔ شہزاد نے دوبارہ سے ریڈیو آن کیا، مگر صرف ہلکی سی خرخراہٹ سنائی دی۔ اسی وقت اسے سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا بورڈ نظر آیا۔ بورڈ پر لکھا تھا، آخری موڑ، رات کے بعد سفر منع ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر کہا، لوگ بھی کیا کیا لکھتے ہیں، یہ بھی کوئی ڈراؤنی والی بات ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے سڑک کے بیچ ایک پرانا سا ٹرک کھڑا نظر آیا۔ شہزاد نے ہارن دیا، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس نے ٹرک قریب لے جا کر دیکھا تو ڈرائیور سیٹ خالی تھی، لیکن ٹرک کا انجن ابھی بھی چل رہا تھا۔ شہزاد نے اپنا ٹرک روک دیا۔ وہ نیچے اترا اور پرانے ٹرک کے قریب گیا۔ اچانک اس کے ریئر مرر میں اسے ایک آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دی۔ شہزاد نے فوراً پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر واپس اپنے ٹرک میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ ایک دھیمی آواز آئی، آخری موڑ سے پہلے مت رکنا۔ شہزاد کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ ریڈیو دوبارہ خاموش ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ اسی آخری موڑ کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک اس کے ٹرک کے سامنے ایک آدمی سڑک پر کھڑا نظر آیا۔ شہزاد نے فوراً بریک لگائی، مگر آدمی غائب تھا۔ صرف سڑک پر ایک پرانا سا ٹرک کا نمبر پلیٹ پڑا تھا۔ شہزاد نے اسے اٹھایا۔ نمبر دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہی نمبر اس پرانے ٹرک کا تھا جو کچھ دیر پہلے سڑک کنارے کھڑا تھا۔ تب اچانک اس کے پیچھے کسی نے سرگوشی کی، یہ ٹرک میرا تھا۔ شہزاد نے ڈر کر پیچھے دیکھا۔ ٹرک کی پچھلی سیٹ خالی تھی، لیکن آئینے میں ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شہزاد نے فوراً گاڑی چلائی۔ وہ آخری موڑ سے گزرا اور کچھ فاصلے پر جا کر ایک چیک پوسٹ پر رک گیا۔ وہاں موجود پولیس اہلکار نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ اتنی رات کو اس راستے پر کیسے آ گئے؟ شہزاد نے سارا واقعہ بتایا۔ پولیس اہلکار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے میز سے ایک پرانی تصویر اٹھائی۔ تصویر میں وہی پرانی ٹرک تھا اور اس کے ساتھ وہی ڈرائیور کھڑا تھا جو شہزاد نے آئینے میں دیکھا تھا۔ پولیس اہلکار نے آہستہ سے کہا، یہ ڈرائیور 5 سال پہلے اسی آخری موڑ پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ شہزاد کے ہاتھ سے نمبر پلیٹ گر گئی۔ پولیس اہلکار نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، لیکن عجیب بات یہ ہے، آج سے پہلے اس ٹرک کو کسی نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ شہزاد نے خوف زدہ ہو کر اپنے ٹرک کی طرف دیکھا۔ اس کے ٹرک کے پیچھے شیشے پر کسی نے انگلی سے لکھا ہوا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ اس رات کے بعد شہزاد نے دوبارہ کبھی رات میں ٹرک نہیں چلایا، اور آج بھی اسی پہاڑی سڑک پر جانے والے ڈرائیور کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر ایک بغیر ڈرائیور والا ٹرک کھڑا نظر آ جاتا ہے، لیکن جو ڈرائیور اسے دیکھ کر رک جائے، اسے اپنے ٹرک کے آئینے میں ہمیشہ ایک اجنبی ڈرائیور نظر آتا ہے۔ اور پھر ریڈیو پر صرف ایک ہی آواز آتی ہے، آخری موڑ ابھی باقی ہے۔ تو شہزاد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اسٹوری مجھے سینڈ کیا، اپنا ٹائم دے دیا مجھے۔ تو بڑھتے ایک اور اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم ظہیر بھائی، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین۔ تو میں آپ کی ویڈیوز کافی دیکھتا ہوں اور میں اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ آپ کے اسٹوریز بنا سنے مجھے نیند ہی نہیں آتا ہے۔ تو میں بڑھتا ہوں اسٹوری کی طرف، آپ کا ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو میں اور میرا ماموں پنجاب سے بلوچستان کی طرف جا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے وہاں سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ رات کے 10 بجے ٹھیک ایک ہوٹل پر میں اور میرا ماموں اسٹاپ کر کے وہاں پر، کیونکہ کھانا تھا، تو وہاں پہ ہم لوگ ہوٹل میں کھانا وغیرہ کھا کر واپسی ہو گئے۔
تو میرا ماموں بولتا ہے کہ میں فی الحال کے لیے سو رہا ہوں، جب آپ تک جاؤ پھر مجھے اٹھا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، میں چلاؤں گا ابھی گاڑی۔ تو پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ کافی چلنے کے بعد رات 1 بج رہے تھے اور ہم لوگ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں پہنچ گئے، سپی کے علاقے تھے۔ تو میرا ماموں جان ایک دم سے اٹھ گیا اور مجھے چلانا شروع کر دیا۔ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں تھپڑ سے مارا؟ میں نے کہا ماموں میں نے آپ کو نہیں مارا ہے۔ ماموں جان بولتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنا زور سے تھپڑ کیوں مارا؟ میں اٹھ نہیں رہا تھا، اسی وجہ سے تم نے مجھے مارا۔ میں نے کہا نہیں ماموں جان، میں نے آپ کو جگایا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کو اٹھا لوں۔ فی الحال کے لیے میں خود ابھی تک جو ہے نا مطلب مضبوط ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بیس میں ماموں جان کہتا ہے خیر آپ ادھر ہی کہیں پہ رک جاؤ، میں باتھ روم وغیرہ کر کے پھر میں چلاؤں گا، آپ سو جاؤ، تک گئے ہوگے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں۔ تو تھوڑا آگے جانے کے بعد ایک چھوٹا سا ہوٹل نظر آیا، وہاں پر ہم لوگ رک گئے اور چائے شائے بھی پی لیا۔ تو پھر سے ہم لوگ اپنی سفر کی طرف بڑھ گئے۔ اسی دوران ماموں جان کو میں بولتا ہوں کہ ماموں جان مجھے گرمی لگ رہی ہے، تو میں اوپر کی طرف جو ٹرک کا آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا، اس کو جو کیبن بولتے ہیں، وہاں پر سونے کے لیے چلا گیا۔ تو وہاں پر مجھے نیند نہیں آ رہا تھا، تو میں موبائل دیکھ رہا تھا، ایک دم سے شو کر کے میرے سامنے سے کوئی چیز گزر گیا۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پھر سے میں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا چھوڑ، کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی سلسلے میں کرتے کرتے مجھے نیند آ گیا، ایک دم زور سے جیسے کسی نے مجھے مارا ہوگا۔ میں اٹھ گیا نیند سے اور کافی کانپ بھی رہا تھا اور پسینے میں اتنا لپیٹ گیا۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے ڈر لگا۔ میں نے ماموں جان کو آواز لگایا، مگر ماموں جان آواز سن نہیں رہا تھا، کیونکہ ریڈیو کو بالکل سپیڈ کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھنے لگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میں سو گیا۔ اس پر مجھے اتنا زور سے مار دیا کہ مجھے بالکل گاڑی کے پیچھے والے سائڈ میں پھینک دیا۔ خدا نخواستہ اگر میں نیچے گر جاتا تو میں آج اس سٹوری کو سنانے کی آپ کو لائق ہی نہیں تھا۔ آپ یقین مانو ظہیر بھائی، آپ فیل کرو جیسے آپ وہیں پر ہو۔ تو پھر میں ایک دم سے میں نے چیخ مارا بہت زور سے، تو ماموں نے میرا آواز سن لیا۔ ماموں نے گاڑی کو روڈ کی سائڈ پہ کھڑا کر دیا اور مجھے آواز دیا، کیا ہوا ارسلان؟ میں نے کہا ماموں مجھے کسی نے زور سے بہت ایک بار مار دیا اور دوسری بار پھینک دیا۔ ماموں جان کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ، آپ کا وہم ہوگا، آپ نیند میں ہو۔ میں نے کہا نہیں ماموں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر میں ماموں جان کے ساتھ کیبن میں بیٹھ گیا اور مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ تو ماموں جان بولتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، ابھی مجھے بتا دو۔ ماموں جان کو پھر میں نے سارا واقعہ بتا دیا۔ ماموں جان نے پھر مجھے تھوڑا سا ریلیکس کیا اور بولتا ہے کہ ابھی آپ سو جاؤ۔ پھر میں سو گیا۔ ماموں جان نے جب مجھے اٹھایا تو صبح کا 6 بج رہا تھا، ہم لوگ کوئٹہ پہنچ گئے تھے۔ پھر ماموں جان بولتا ہے کہ جلدی سے جاؤ، تھوڑا سا فریش ہو کر آ جاؤ۔ تو آج کی سٹوری میرا یہی تک تھا، امید کرتا ہوں آپ کے سبسکرائبرز کو اچھی لگی ہوگی۔ ارسلان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے سٹوری لکھ کر میسیج کر دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ آج کی سٹوری یہی اینڈ کرتے ہیں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔